ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد ناخن کاٹیں گے تو مصیبت آ جائے گی. دیکھیے سب غلط بات ہے. ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ گھر میں ناخن کاٹنے کے بعد پھینکیں گے تو نحوست آ جائیں گے. اسی طرح سے مسلم قوم کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ مہمان آئے تو مہمان جانے کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں لگانا. اگر جھاڑو لگائے تو وہ پوری برکت گھر سے باہر چلی جاتی. یہ لیجئے کیسی خرافات ہے. اسی طرح سے مسلمانوں میں اور ایک بات ہے کہ شام کے وقت میں گھر میں جھاڑو نہیں لگانا. اور ایک بات ہے کہ جھاڑو کھڑا نہیں رکھنا, سلا کر کے رکھنا, وہ بھی ہے کچھ. اچھا یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی کنگھی نہیں کرنا. اگر دوسرے کی مانگ کر کنگھی کرے تو دونوں میں لڑائیاں ہوں گی. یہ لیجئے کیسی بات ہے. یہ ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہیں. اسی طرح سے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ بات ہے کہ جس انسان کی کالی زبان ہو اس کی بد دعا لگ جاتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے اسلام کے اندر کہ ٹوٹا ہوا آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے. ٹوٹا ہوا آئینہ دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ مصیبت آ جائے گی. بالکل جھوٹی بات ہے. اور تو اور ہے, مسلمان آج کل کیا کر رہے ہیں معلوم؟ مسلمان آج کل آئینہ کو گھر کے دہلیز کے سامنے رکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آفتیں مصیبتیں ہوں گی وہ آئینہ دیکھ کر کے ٹل جاتی. یہ بالکل ہی غلط عقیدہ ہے. اچھا بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رات میں اگر آئینہ دیکھیں گے تو آفت اور مصیبت اور بلا آئے گی, چہرہ کالا پڑ جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے اسلام کے اندر. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر کے اندر الٹا چپل رکھیں گے تو شیطان کی سواری ہوگی. کتنی جھوٹی بات ہے. یہ ساری باتیں جو ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بدشگونی کے شکل میں پائی جاتی ہے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دہلیز کے سامنے نہیں سونا. دہلیز کے سامنے اگر سوئیں گے تو کچھ نہ کچھ رات میں ہو جائے گا. بالکل جھوٹی بات ہے. بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ انگوٹھی پہننے کے لیے جو فیروزی رنگ کا پتھر ہوتا ہے وہی لگاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ فیروزی رنگ کا پتھر پہننے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور جو ہے اس سے آفتیں مصیبتیں ٹلتی ہیں. اگر پتھر پہننے سے کچھ ہو سکتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو دیکھ کر کہا تھا کہ پتھر تو ایک معمولی پتھر ہے, مجھے معلوم ہے کہ تیرے اندر نفع اور نقصان کی طاقت نہیں ہے. اگر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہیں چوما کرتا. جب حجر اسود کے اندر نفع اور نقصان کی طاقت نہیں ہے تو معمولی چلر پتھروں کے اندر نفع اور نقصان کی طاقت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور کیا ہے کہ جو لوگ انگوٹھی بناتے ہیں اپنے انگوٹھی کے اندر سوراخ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ پتھر کی جو برکت ہے نا وہ دھیرے دھیرے ہمارے جسم میں گھسے گی. تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے. اسی طرح سے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ بات بہت ہی مشہور اور معروف ہے کہ محرم اور سفر کے مہینے میں جو نئی نویلی دلہن ہے وہ اپنے ساس کے ساتھ نہیں رہنا. اچھا نئی نویلی دلہن نہیں رہنا, پرانی دلہن کہاں چلے جانا؟ اچھا دیکھیے ایک بات مجھے یاد آئی کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے. کسی انسان کا بچہ اگر اس مہینے میں پیدا ہوا تو بچہ بھی منحوس ہوگا نا. لوگوں کو بتلائیے, لوگوں کو عقل دیجئے کہ بھائی تمہارا یہ ماننا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. اگر سفر کا مہینہ منحوس ہے تو جو بھی بچہ اس مہینے کے اندر پیدا ہوا وہ سارے کے سارے منحوس ہے پھر. لیکن ایسی بات نہیں ہے.